آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کو یہ نعمت حاصل تھی کہ وہ جب بھی چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے اور اپنے لیے دعا کروا لیتے۔ ہمیں اللہ نے ایک ایسے دور میں پیدا کیا جب ہمیں یہ سہولت حاصل نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحمت کہ آپ نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے ہم آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لے سکتے ہیں۔ آج کی بات بڑی اہم ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ میری بات کا موضوع یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں، یعنی جس طرح صحابہ آپ سے دعائیں لیتے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، حضرت انس ان کے بیٹے ہیں۔ 10-12 برس کے تھے کہ جب انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ آپ کا خادم ہے، تو وہ پھر باقی عمر جو ہے حضور کے گھر میں رہے، آپ کی خدمت کی۔ ایک دفعہ والدہ نے کہا کہ میرے بچے کے لیے آپ دعا بھی فرما دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت انس کی عمر 100 برس سے زیادہ ہوئی۔ اب یہ عمر کی برکت تھی، آپ نے دعا فرمائی اور آخری عمر تک آپ کی صحت بالکل ٹھیک رہی، بس تھوڑی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ چاند دیکھ رہے تھے، یہ رمضان کا چاند تھا، تو حضرت انس کہنے لگے چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ اب سارے لوگ حیران ہیں، چاند تو کہیں نہیں ہے، تو چاند کیسے نظر آ گیا؟ نہیں نظر آ گیا چاند۔ اب سارے جتنے نوجوان تھے تیز نظر والے، وہ کہتے حضرت کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، آپ ایسے کہے جا رہے ہیں چاند نظر آ گیا؟ نہیں مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے پر جو آنکھوں پہ بال تھے اس کو ایسے پھیرا، ان کا حضرت اب دیکھیں، کیونکہ اب تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ اصل میں یہ بال جو اوپر کا بال تھا نا، یہ ایسے گول ہو کے آنکھ کے سامنے آ گیا، بس اتنا سا فرق پڑا تھا، ورنہ ساری عمر صحت بھی ٹھیک رہی اور اللہ رب العزت نے 100 برس سے زیادہ عمر بھی عطا کی۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں حضور کی دعا کی برکت ایسی تھی کہ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا سونا بن جاتا، مشکل کبھی پیش نہیں آئی۔ اور اولاد کا حال یہ تھا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے بچے کتنے ہیں، اور بچے اور پوتے ملا کر 100 سے زیادہ تھے۔ بچے اور پوتے اگر سارے ملائے جائیں وہ بھی 100 سے زیادہ تھے۔ تو یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، لیکن وہ تو چونکہ آپ کے زمانے میں موجود تھے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ایمان لے آئیں، انہوں نے جواب میں بڑی سخت باتیں کہہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے، بھاگے بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو حد ہی ہو گئی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب میری والدہ ایک تو ایمان نہیں لاتی اور دوسرا جو آپ کے بارے میں عجیب باتیں کرتی ہے، میں نہیں سن سکتا اس، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا صبر کرو، اللہ خیر کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ضد کی کہ آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے، آپ میری امی کے لیے والدہ کے لیے دعا فرما دیں، میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، وہ آپ کے بارے میں جو باتیں کرتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ بہت دفعہ عرض کر چکے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی درخواست کو قبول فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا۔ اب ساتھیوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا ہو گیا تجھے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے ایمان کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ میری نبی کی دعا پہلے پہنچتی۔ تو گھر گئے تو دروازہ بند تھا اور نہانے کی آواز آ رہی، دروازہ کھٹکتا ہے، کہا کہ ابو ہریرہ ٹھہرو میں غسل کر رہا ہوں۔
غسل کر کے دروازہ کھولا، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا ہے اس لیے میں غسل کر رہی تھی، ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ بہت سارے واقعات ہیں، میرا موضوع تو آج یہ ہے کہ ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے حضور کی دعا کیسے لے سکتے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، بڑی معروف آیت ہے درود شریف کے بارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو، صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اچھا، سب سے پہلے حضور سے دعا لینے کا جو سب سے بڑا، سب سے پہلا نسخہ ہے وہ یہ ہے، وہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کیوں، اس کو بھی سمجھے، اس کا فلسفہ سمجھیے۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو حدیث کے مطابق یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں فرشتے لے جا کے عرض کرتے ہیں اور نام کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو یہ درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ درود کیا ہے؟ دعا ہے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اس کے جواب میں تحفہ دیا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری عمر یہ عادت شریفہ رہی کہ جب بھی آپ کو کوئی تحفہ دیتا تھا تو آپ لازماً جواب میں تحفہ دیتے تھے۔ اب درود ایک تحفہ ہے، ہم حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، تو کیا حضور اپنی بتائی ہوئی بات کے خلاف کریں گے؟ حضور ہمیں تحفہ نہیں دیں گے، لازمی دیں گے۔ تو درود شریف پڑھنے کا فلسفہ یہی ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، تو جواب میں حضور بھی ہمیں دعا دیتے ہیں۔ اب قرآن بھی کہتا ہے نا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی دعا دے یا سلام کرے تو تم بھی ویسا ہی سلام دو یا اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم ویسا ہی لوٹا دو۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا ہے، یہ دعا بھیجی ہے، تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دعا دیتے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑا نسخہ ہے حضور کی دعا لینے کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک دفعہ بھی ہمیں دعا دے دی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار، یقین کیجئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمارا درود قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا جائے اور اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دفعہ بھی جواب دے دیں، دعا دے دیں، انشاءاللہ دنیا، نہ صرف دنیا نہیں آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو پہلا نسخہ اس دور میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کا یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں درود شریف بھیجا جائے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کم از کم یہ معمول بنایا جائے کہ روزانہ 100 دفعہ تو کم از کم پڑھا جائے۔ اگر زیادہ کریں تو بہت ہی بات ہے، لیکن روزانہ کم از کم ایک تسبیح 100 دفعہ درود تو ضرور ہی پڑھ لیا جائے۔ اور ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے یہ تجربہ کیا، ویسے تجربات نہیں کرنے چاہیے، اسے یقین سے کرنا چاہیے، 25,000 دفعہ درود پڑھتے تھے، 25,000۔ تو ایک تھوڑے مدت کے بعد ہی ان کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ہمارے جسم سے بدبوئیں آتی ہیں نا، پسینے کی بدبو ہے، یہ بدبو ہے، فلاں بدبو۔ تو درود شریف کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ جسم سے خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ پھر ان کے بزرگوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ ایک کیا ہوتی ہے نا، شہرت ہو جاتی ہے، نمود و نمائش، ریاکاری ہو جائے۔ تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دعا دیں اس دور میں بیٹھے ہوئے، تو یہ معمول بنا لے کہ وہ کم از کم روزانہ 100 دفعہ درود خلوص دل کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دعا عرض کرے۔ انشاءاللہ جواب میں حضور بھی ہمیں دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کا، یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ سرسبز و شاداب رکھے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اب یہ سرسبز و شاداب کیا ہے؟ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی، بیوی بھی، بچے بھی، مال بھی، دولت بھی،
اور ساری عافیتیں بھی، صحت بھی، سلامتی بھی، عافیت، سب کچھ آ جاتا ہے۔ نظر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، سامع منا حدیثا، جس نے کوئی حدیث سنی، میری کوئی حدیث سنی، فحفظہ، پھر اس کو اس نے یاد کر لیا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے کو پہنچا دے۔ تو اب یہ مشکل امر ہے، حضور کا وعدہ ہے، ایک حدیث بھی کوئی سن کے یاد کر لے اور اس کو یاد رکھے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، دوسرے کو بتائے کہ میرے آقا کا یہ ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیار سے بتائے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، اس محبت سے، پیار سے دوسروں کو بتائے، تو حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھے، سلامت رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ تو ان کی دعا مل گئی۔ تو جو بھی یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لے، پہلا عمل درود شریف پڑھے، اور دوسرا عمل حضور کی کوئی حدیث یاد کر لے، ارے سب سے چھوٹی حدیث، انما الاعمال بالنیات، تو مشکل ہے، انما الاعمال بالنیات، اپنی عمل بھی ٹھیک رہے گا، دوسرے کا بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، کہ اعمال کا دار و مدار نیت، ویسے یہ لمبی حدیث ہے لیکن اس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر یاد کر لیا جائے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کون سے اعمال؟ نیک اعمال، برے عمل نیک نیت کی وجہ سے اچھے نہیں بنتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، برا عمل برا ہی رہے گا، حرام حرام ہی رہے گا، ناجائز ناجائز ہی رہے گا، اس کو اچھی نیت ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ہاں، بری نیت آپ کے اچھے عمل کو برباد کر سکتی ہے۔ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ دی، نماز برباد ہو گئی، کوئی نیکی دکھاوے کے لیے کر دی، نیکی ختم ہو گئی۔ تو یہ حدیث جو ہے نیک عمل کے بارے میں ہے، اچھے عمل کے بارے میں ہے، اور نہیں تو کم از کم اس کو یاد کر لیجیے۔ اچھا، حدیث میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اچھا ہم یہ ترجمہ سنا تو دیتے ہیں، ترجمہ حدیث نہیں ہوتا، قرآن مجید کا ترجمہ بھی قرآن نہیں ہوتا، تو قرآن کے الفاظ وہی جو اللہ کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ بھی وہی جو نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ تو ہمارے ذہن کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں یاد کریں۔ قرآن بھی یاد کرنا تو عربی میں یاد، وہ قرآن ہوگا، ترجمہ قرآن نہیں ہوگا، ترجمہ تو سمجھنے کی کوشش ہے، قرآن نہیں ہے۔ تیسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ قال، حضور نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، اب یہ دعا ہے، اللہ اس شخص پر، یعنی جو بھی اس پہ عمل کر لے گا، حضور کی یہ دعا اس کو پہنچ جائے گی۔ رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پر رحم کرے، سمحن اذا باع، کہ جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَى، یا کوئی چیز بیچتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَى، جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ اس میں نرمی اختیار کرے، سختی نہ کرے، خرید و فروخت کے اندر بھی اور دوسرے معاملات کے اندر بھی، یا کوئی اور دوسرا کوئی معاملہ کرتا ہے اس میں سختی اختیار نہ کرے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اس شخص پر رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ رحم کی دعا پہنچ گئی انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ کوئی شخص اس نیت کے ساتھ، اس نیت سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لے لوں، تو وہ اپنی خرید و فروخت کے اندر نرمی کرے، اپنے معاملات کے اندر نرمی کرے۔ ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہے، کیوں جیسے ہی ہے، بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو دیکھا جو بظاہر بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑی شکل و صورت بھی بڑی ان کی دینداروں والی، لیکن جب ایک پیسے کا معاملہ بھی آتا ہے تو ان کی آنکھیں ماتھے پر پہنچ جاتی اور طبیعت میں سختی پیدا ہو جاتی، ایک پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ بالکل اس حدیث کے الٹ ہے، بالکل اس کے الٹ۔ کوئی بھی معاملہ کہ دو چار پیسے، دو چار روپے، بلکہ میرے خیال میں تو 1000-2000 بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کی۔ اس معاملے میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، ہمارے ایک دوست ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے، میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا جی تربوز لینا ہے، چلو چلتے ہیں۔ اب تربوز مارکیٹ میں 30 روپے بھی ہے، 40 بھی ہے، 50 بھی ہے، ریٹ 30-40 عام آج کل کا جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے۔ اب ان کی طبیعت کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کمزور بوڑھا آدمی جو بیچ رہا ہے، اس کو تلاش کریں گے، چاہے اس کا سودا خراب بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ اب حضور کی حدیث پیچھے، یہ ذہن میں یہ حدیث ہے،
ढूंढेंगे, मार्केट में उन्होंने ढूंढा, हम इस मंडी की तरफ चले गए, मार्केट में ढूंढा, एक बड़े बूढ़े आदमी को ढूंढा, कमजोर सा बाबा, वो तरबूज लिए बैठा था। उससे पूछा, उसने कहा जी 40 रुपए किलो। कि बाबा जी तोल दे। अब उसने तोला 4.5 किलो हुआ। उसने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, 5 की आप कीमत लगा लें, 5 के पैसे। अब अंदाजा करें, ये मैंने एक एक रत्ती के लोगों को मरते देखा, यानी वो 5.5 की 5 देने की कोशिश करें, यानी कि 5.5 है ना, 6, उसको 5 देने की कोशिश करें। अब ये क्या, ये कहता 4.5, 5 की कीमत लगा लें, कोई बात नहीं। अच्छा, बाबा जी ने देखा ये भी हमारी तबीयत है ना, ये एक बड़ा मसला है कि दूसरे को बेवकूफ़ समझते, उससे समझा कि बेवकूफ़ आदमी आ गया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं भूल गया था, 40 नहीं 50 कीमत। अब उसने फायदा उठाने की कोशिश की। इसने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, आप 50 ले ले। 250 दे दिया। अब बनते 200 थे, 200 भी नहीं बनते थे क्योंकि 450 थे, 4.5 कीमत। अब भेज दे दिया और वापसी खुशी खुशी आया। मैंने क्या क्या कहता यार, मैंने हुजूर की दुआ ले, बड़ी सस्ती मिल गई, 250। 250 की हैसियत, 250 की हैसियत हुई, मुझे हुजूर की दुआ मिल गई। राहिम अल्लाह इज़ा बाअ व यश्तरा, तो अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो खरीदते हुए बेचते हुए नरमी इख्तियार। हम कहाँ करते? मैंने अर्ज किया ना, मेरा तो मामला रहता है मदरसे के असातिज़ा से भी, दीनदारों से भी, नमाजियों से भी, मोहतमीम से, एक एक पैसे पे झगड़ते और एक एक पैसे पे सख्ती करते। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। पुराने ज़माने का एक वाक़या लिखा है, एक बुजुर्ग बर्तन बेचा करते थे। अब जो बर्तन, एक बंदा, एक बच्चा आया बर्तन खरीद, उसके पास खोटा सिक्का था, खोटा सिक्का जानते हैं, आजकल तो हम रवाज नहीं है कि पैसे रुपए तो खोटे नहीं होते, जो होते हैं मेटल के बने वो खोटे होते। अब वो खोटा था, दे दिया। अब बाबा जी को पता चला कि खोटा सिक्का है, तो उनका बच्चे के कहीं दिल न टूटे, बर्तन दे दिया। अब बच्चे ने घर जाके बताया, उनका अच्छा बाबा तो बेवकूफ़ है, चलो और बेवकूफ़ बना दो। किसी दूसरे को भेज दिया, वो खोटा सिक्का लाया, बाबे ने फिर बर्तन दे दिया। अब शहर में बस्ती में मशहूर हो गया कि बाबा बेवकूफ़ है, खोटा सिक्का लेकर बर्तन दे देता। अक्सर दीस के पास भी खोटा सिक्का होता, चलो बाबे को दे आता, उसको देता, बाबा बर्तन दे देता। अल्लाह अकबर। अब जितनी भी उम्र थी, 2, 4, 5, 10 बरस, सारी उम्र ये अमल किया। जब मौत करीब आने लगी, अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए कि मेरे मालिक, सारी उम्र खोटे सिक्के लेकर मैं खरे बर्तन देता रहा, अब ये वक्त है कि तेरी बारगाह में मेरे खोटे अमल आने वाले, मौला तो मेरे खोटे अमल कबूल कर ले। मैं तो तेरा आम सा बंदा था, मखलूक थी तेरी मखलूक होकर मैंने खोटे कबूल किए, मालिक तो मेरे खोटे अमल कबूल कर। अल्लाह की कसम, हम इंसानों से जो मामला करते हैं, अल्लाह वैसे मामला हमारे साथ। बड़ा आसान तरीका है, नमाजों को मत देखिए, नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें, ये अल्लाह का बंदे का मामला। अगर परखना है कि मेरे साथ क़यामत में क्या मामला होगा, तो आप देखिए आप बंदों से कैसा मामला करते हैं, बंदों से कैसा मामला करते हैं। देखिए आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए, कैसे हम भड़क उठते हैं। ये बिल्कुल उलट है, किसी के मिजाज के खिलाफ कोई बात करके देखिए कैसा वो भड़कता है। अच्छे अच्छे दोस्त, यार, रिश्तेदार, वो भी मिजाज के खिलाफ बात की जाए तो भड़क उठते। अब ये उस तबीयत के खिलाफ है। यानी हर जुमे के अंदर मैं हदीस पढ़ता हूँ खुतबे के अंदर, इरहम मन फिल अर्ज़ यरहमुका मन फिस समा, कि जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह आसमानों पर तुम पर रहम करे। जो ये चाहता है कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, वो इंसानों को माफ करना सीखे, घर वालों को माफ करना सीखे, इन बच्चों को माफ करना सीखे। और जो चाहता है कि अल्लाह मुझ पर रहम करे, वो इंसानों पर रहम करना सीखे। इंसानों के साथ आपका जैसा मामला होगा, इंसानों के साथ नरमी होगी, अल्लाह नरमी करेगा। इंसानों को आप माफ करते हैं तो अल्लाह माफ करेगा, इंसानों पे आप रहम करते हैं अल्लाह रहम फरमाएगा। बड़ा आसान कुलिया है, आसान नुस्खा है। क्यों? कि अल्लाह ने फरमाया कि मखलूक मेरा कुनबा है। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मखलूक मेरा कुनबा है। और किसी के कुनबे के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो बंदे को कितना प्यार आता है। किसी के बच्चों से प्यार कीजिए तो बाप को कितना प्यार आएगा आपका। तो बैन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक के साथ अगर प्यार किया जाए, मखलूक के साथ शफकत की जाए, तो अल्लाह को उस बंदे पर बड़ा प्यार आता है। आज मैंने 3 बातें बताई, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले जुमे।
ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا کون سی 3 باتیں؟ پہلی بات دروشی، اللہ کی قسم یہ بڑی قیمتی بات ہے، شاید آپ کو کسی خطبے میں نہ ملے، کسی مسجد میں، کہ آج کے دور میں اس دور میں بیٹھ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات درود شریف، اور دوسری بات کوئی حدیث یاد کرنا، کوئی حدیث یاد کر لیجئے اس نیت سے کہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے، اس کو یاد کیجئے، یاد رکھیے اور دوسروں کو بتائیے، پہنچائیے۔ اور تیسری بات کہ اللہ اس پر رحم کرے، کون؟ جس نے خرید و فروخت میں اور اپنے معاملات میں نرمی کی اور اپنا حق بھی چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یہ 3 باتیں باقی ابھی ساتھ رہتی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے سنتے عطا فرمائیے۔